امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے. غور فرمائیں کہ سردار ہے، سید ہے، لیکن عاجزی کا عالم دیکھیں. 20 مرتبہ مدینہ المنورہ سے مکہ مکرمہ پیدل حج کے لیے تشریف لائے. اللہ اکبر. مکے سے مدینے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 450 کلومیٹر ہے. اللہ مدینے سے پیدل مکہ مکرمہ جا کر 20 مرتبہ آپ نے حج کیا. اور صحابہ دیکھیں کیسی، 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں دیا اور 3 مرتبہ آدھا سامان اللہ کی راہ میں. صحابت دیکھیں کیسی، کتنی اعلیٰ قسم. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین اور حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ یہ تینوں پیدل جا رہے تھے حج کے. تو راستے میں ایک جگہ ذرا بھوک پیاس محسوس ہوئی تو ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی تھی. تو امام حسن نے کہا کہ کچھ پینے کے لیے دو ہمیں. تو اس نے بکری کا دودھ دھویا اور اس کا دودھ دیا. تینوں نے وہ دودھ نوش فرمایا. کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بوڑھی خاتون نے کہا کہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، اسی بکری کو ہی ذبح کر کر کھانا. تو بکری کو ذبح کر کر تینوں نے کھانا تناول کیا. اور جب جانے لگے تو امام حسن نے کہا کہ ہم قریشی ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو تمہیں کسی قسم کی حاجت ہو تو ہمیں ضرور بتانا. تم نے جو مہمان نوازی کی ہم اس کا بدلہ ضرور دیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر چلے گئے. اس بری خاتون کا جب شوہر واپس آیا تو بڑا ناراض ہوا کہ تم نے ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کی جن کو ہم جانتے بھی نہیں. ان کے گھر میں بڑی غربت ہوئی اور وہ کسی مشکلات کی بنا پر مدینہ منورہ آئے اور گلی بازاروں میں جو اونٹ کی مہنگیاں گری پڑی تھی چن چن کر بیچ کر اپنا گزر بسر کرنے لگے. تو بڑی خاتون گزر رہی تھی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بڑی خاتون پر نظر پڑی. آپ نے پہچان لیا کہ یہ وہ بڑی خاتون ہے جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی تھی. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے پہچانا؟ تو بڑی خاتون کہنے لگی کہ نہیں میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا. امام حسن نے کہا کہ ہم وہی ہیں جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے آپ نے ہماری مہمان نوازی کی. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار تحفے کے طور پر دی اور غلام کو کہا کہ ان کو امام حسین کی طرف لے جائے. غلام امام حسین کی طرف لے گیا. امام حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے. پھر کہا غلام کو کہ انہیں حضرت ابو جعفر کی طرف لے جائے. ابو جعفر کی طرف لے کر گئے. ابو جعفر نے کہا کہ امام حسن اور امام حسین ان کو کتنا دیا ہے؟ تو بڑی خاتون کہنے لگی انہوں نے 2000 بکریاں 2000 دینار دیے ہیں. تو ابو جعفر نے 2000 دینار اور 2000 بکریاں دی. یوں وہ بڑی خاتون 4000 دینار 4000 بکریاں لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ. سخاوت کا عالم دیکھیں کس قدر زیادہ. اور عابد کتنے بڑے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے پاس ایک تختی رکھتے تھے جس کے پر سورہ کہف لکھی ہوئی تھی. کیونکہ اس وقت وہ قرآن پاک وہ کتابی صورت میں تو تھا نہیں. ان تختیوں پر اور پتوں وغیرہ پر اس طرح صورتیں لکھی ہوتی تھی. تو جب بھی آپ اپنی کسی زوجہ کے پاس جاتے تھے وہ تختی پاس ہوتی تھی، سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے. اور آپ کا معمول کیا تھا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر و درود و تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے. اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق چاش پڑھ کر تمام امہات کے پاس جاتے. ساری امہات کو جا کر سلام کرتے اور بعض امہات آپ کو ہدیہ دیتے. پھر یہی معمول آپ کا شام میں بھی ہوتا تھا. صبح میں بھی امہات کو جا کر سلام کرتے اور شام کو بھی جا کر امہات المومنین کے پاس جا کر انہیں سلام کیا کرتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں زہر دیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید بھی، ان کو بھی شہادت کا درجہ ملا. اور آپ کی آل اولاد کچھ آپ کی اولاد امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئی اور جو بچے ان سے آپ کی جو ہے وہ حسنی اولاد چلی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں 4 طرح کے لوگوں کی شفاعت کروں. 4 طرح کے لوگوں کی شفاعت کروں. نمبر 1 فرمایا میری آل کی تعظیم اور عزت کرنے والا. سبحان اللہ. نمبر 2 میری آل کی ضروریات کو پورا کرنے والا. نمبر 3
میری آل کی پریشانی میں ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنے والا. نمبر 4 اپنے دل اور زبان سے میری آل سے محبت کرنے والا. سبحان اللہ. یقین جانے یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ فوراً ملتا ہے. حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی کا کتنا بڑا مقام ہو. شرابی تھے, انہوں نے توبہ کی, بڑا مقام بڑا مرتبہ ملا. کیسے ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سیدوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کو ولایت کا تاج ملا. کس لیے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے آپ نے پیار کیا. سبحان اللہ. جان بوجھ کر کشتی ہار گئے, حضور نے فوراً بدلہ دیا, ولایت کا تاج عطا کر دیا. فرمایا قیامت میں تجھے میری شفاعت تو ملے گی لیکن قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, لیکن میں تجھے ابھی ولایت کا تاج عطا فرماتا ہوں. یقین جانے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے حضور کا فوراً فیض مل جائے, حضور کا فیضان حاصل ہو جائے, تو سیدوں کے ساتھ سیدوں کی ضروریات کو پورا کرے, انہیں تحفہ دے, انہیں کوئی مسئلہ آ جائے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے, پھر دیکھیں حضور کی بارگاہ سے انعام ہوئی کرا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کا مہینہ آتا تھا, قربانی کا مہینہ آتا تھا, بڑا خوبصورت جانور ذبح کر اس کا سارا گوشت سیدوں میں تقسیم کرتے. جب محفل ہونی, جب شیرنی نیاز تقسیم ہونی, سیدوں کو ڈبل دیا کرتے. میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت فرماتے ہیں مجھے نذرانے دیا کرو, مجھے تمہارے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, بلکہ 2 نوالے بچ جاتے ہیں. اگر تمہیں مجھے دینے کو دل کرے تو تمہارے آس پاس جو سید ہے نا جا کر انہیں دے آیا. سبحان اللہ. یقین جانے سیدوں کو تحفے دینا شروع کر دیں, دیکھیں بندے کو خوشحالی کیسے, کیا بات ہے. بندہ غنی ہو جائے گا. سیدوں کے لڑ لگ جائے, اس کی دنیا میں بھی بیڑا پار, اس کا آخرت میں بھی بیڑا پار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اولاد عبد المطلب کے ساتھ کوئی بھلائی کی اس کا بدلہ دینا مجھ پر لازم. قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آل اولاد ہے, بندہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا, حضور فرما رہے ہیں اس کا بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے. اور بڑی ہی دل کو چھوڑنے والی روایت سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو, جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں اس کو فائدہ دے, تو اسے چاہیے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو ایسا نہ کرے نہ اس کی عمر میں برکت ہو اور قیامت والے دن کالا منہ لے کر میرے پاس. حضور فرما رہے ہیں اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, نعمتیں اس کو فائدہ دے, حضور نے فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کی خدمت کرنی, میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. فرمایا جو ایسا نہ کرے نہ اس کی عمر میں برکت ہو بلکہ قیامت والے دن کالا منہ لے کر میرے پاس. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 6 افراد لوگوں پر لعنت فرماتا ہے. نمبر 1 اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا. نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانے والا. نمبر 3 زبردستی حاکم بننے والا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے, امام حسن نے بھی بیعت کی, امام حسین نے بھی بیعت کی. جب یزید پلید تخت پر بیٹھا, امام حسین تلوار پکڑ کر میدان میں آیا. وہی حسین امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے گئے, انہوں نے ثابت کر لیا کہ ان کی جو خلافت ہے وہ حق ہے, اس لیے بیعت. اور اگر ان کی خلافت حق نہ ہوتی تو آپ اس وقت بھی تلوار پکڑ کر میدان میں آ سکتے تھے, لیکن جب یزید پلید تخت پر بیٹھا آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے, آپ تلوار پکڑ کر میدان میں آئے. زبردستی حاکم جو بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے. نمبر 4 فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو اس کو عزت دینے والا. جو اللہ کے ہاں ذلیل ہو, جو اس کو عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے. فاسق و فاجر ظالم لوگ آ جائے تعظیم ان کی کھڑی ہو جاتی ہے, ان کی عزتیں کی جاتی ہیں. جو ظالم کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے. نمبر 6 فرمایا کہ حلال شے جس کو اللہ نے حلال کہا اس کو حرام کرنے والا, حرام کو حلال کرنے والا. فرمایا کہ میری آل اولاد کو اذیت دے کر مجھے تکلیف دینے والا. جب بھی کسی سید کو کوئی بندہ تکلیف پہنچاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے, وہ حضور کو تکلیف دیتا ہے.
ایک بزرگ تھے وہ تعلیم دیا کرتے تھے، تو آپ کی کلاس میں ایک سید زادے بھی پڑھا کرتے تھے، انہوں نے سبق نہ سنایا تو آپ نے ان کو چھڑی ماری، وہ چھڑی سید صاحب کی کلائی پر لگی۔ جب وہ عالم صاحب سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا کہ تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو کیوں کر ماروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائی سے کپڑا ہٹایا، کلائی سوجی ہوئی تھی، فرمایا کل جو تو نے چھڑی ماری تھی وہ میری کلائی پر ہے، دیکھ میری کلائی سوجی۔ ذرا غور کرے کہ جب بھی کسی سید کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ تکلیف حضور کو پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ ادا کیا جائے، حضور گرم کر دیتے ہیں، حضور کی آل کو تکلیف پہنچائی جائے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اعلیٰ رسیدی عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر سید کو جیسے کوئی شراب پی کوڑے مارے جاتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی حد جاری کرنی پڑ جائے سید پر تو قاضی اسلام یہ نیت کرے کہ شہزادے کو کیچڑ لگ گیا ہے، میں کیچڑ جھاڑ رہا ہوں، یہ نہ کہے کہ میں شہزادے کو سزا دے رہا ہوں۔ اور میں اگر کبھی قاضی اسلام ان کو سزا دے تو یہ نیت کرے کہ شہزادے کو کیچڑ لگ گیا ہے، میں ان سے کیچڑ جھاڑ رہا ہوں۔ میرے محترم اسلام بھائیو، 15 رمضان المبارک کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری کامل مغفرت فرمائے، جس طرح ان کی سخاوت کی، ان کی سخاوت کو کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، جس طرح یہ عابد تھے ان کا اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ رمضان کا مہینہ فرمائے یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ناکام آلود ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے جو اس مہینے میں عبادت کر کر جنت حاصل نہ کرے، یعنی عبادت کا مہینہ۔ اور آج لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر اس رمضان کی بے حرمتی کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکل رہے، رمضان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ بھائی رمضان اللہ کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، اپنی عبادت میں مصروف رہے۔ ان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ یہ راتیں عبادت کی راتیں، ان راتوں میں تراویح پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، یا اللہ اس کو بخش دے کہ اس کو میں نے دن میں کھانے پینے سے فحشات سے روکے رکھا۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس کو بخش دے کہ رات جاگ کر تراویح کی نماز میں کھڑا رہا۔ بتائیں ہم نے تراویح پڑھی نہیں تو قرآن کیا ہماری شفاعت کرے گا؟ ہم دن بھر خواہشات سے بچے نہیں، کیا روزہ ہماری شفاعت کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے تمہاری بھوک پیاس، اس کا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا جو جس کی یہ نیت ہو کہ میں رمضان کے بعد بھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ اس کو بلا حساب بخش دے گا۔ جس کی یہ نیت ہے چلو روزے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے بعد چھٹی، رمضان کے بعد پھر گناہ کروں گا، فرمایا وہ روزے اس کے منہ پر مارے جائیں۔ رمضان کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ جو رمضان کے بعد گناہ نہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، سمجھ لو اس کے روزے رکھنا قبول ہو گئے۔ جو رمضان کے بعد پھر گناہوں میں مشغول ہو جائے تو اس کا مطلب اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے گئے۔ تو رمضان کا مقصد یہ کہ ہم نیک، متقی، پرہیزگار بن جائیں، ہم عبادت کرنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ہمیں 16 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھنے کی؟ یہ دکھانا مقصود تھا کہ تم میں اتنی طاقت ہے، تم کئی گھنٹے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو، تو بھوکا پیاسا رہ لینا لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ ڈالنا۔ کیا ضرورت تھی؟ عشاء کی 17 رکھتے تھی، 20 تراویح پھر کہتا وہ بھی پڑھو۔ اللہ نے دکھایا تم میں طاقت ہے کہ تم خالی 17 رکھتے کوئی بڑی نہیں ہے، تم 20 تراویح بھی پڑھ سکتے ہو۔ 20 رکھتے اس لیے مزید بڑھا دی کہ رمضان کے بعد تم میں 17 رکھتے پڑھنے کی طاقت رہے۔ مقصد یہ تھا۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو اس کا مطلب کہ ہم نے رمضان کا حق ضائع کر دیا۔ حضور نے فرمایا جب تم رمضان کا حق ضائع کر دو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو سیاستدانوں نے ہمیں عزتیں نہیں دلوانی، عزتیں ملتی ہیں حضور کی محبت سے، عزتیں ملتی ہیں حضور کی اطاعت سے۔ ہم رمضان کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیاں رفعت عطا فرمائے۔ تو رمضان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر رمضان کے لمحات جو ہیں وہ ضائع نہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں رمضان میں ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے،
تو جتنا ہم سیاست کا تذکرہ کر رہے ہیں اتنا ہم تذکرہ اللہ پاک کا اور رسول کا اور آل رسول کا کریں گے تو ہمیں رحمتیں برکتیں ملیں گی۔ تو یہ چھوڑ دیں، یہ سیاسی معاملات کو تبصرے کرنا چھوڑیں اور تلاوت قرآن میں لگ جائیں، ذکر اللہ میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی زکوٰۃ، فطرانہ دعوت اسلامی کو دیں۔ آپ کی دعوت اسلامی پوری دنیا میں قرآن سنت کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ آپ اپنا فطرانہ عطیات وغیرہ شفیق بھائی کو جمع کروا سکتے ہیں۔ شفیق بھائی کے ذریعے انشاءاللہ جو ہے یہ مرکز میں عطیات پہنچیں گے اور آپ کی دی ہوئی رقم سے انشاءاللہ حافظ عالم بنیں گے۔ ہماری صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ میں عمل کی توفیق۔